چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون جگر پلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی صدی ہجری 1441 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینہ سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا نام سنتے ہی جو پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے لگتی ہے وہ اہل بیت اطہار کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ یوں تو تاریخ اسلامی میں لیل و نہار، ماہ و سال مکمل آپ کو قربانیوں میں بھرپور نظر آئیں گے۔ مثلا آخری مہینہ ذی الحجہ، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو تمام مسلمان اللہ رب العزت کے راستہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ پھر 18 ذی الحجہ جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ پھر اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، یکم محرم الحرام خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، جن کا تذکرہ، جن کا ذکر خیر ہم نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا۔ یہی مہینہ جب آگے چلتا ہے، پہلے ہی عشرہ کے اندر، محرم الحرام کے پہلے ہی عشرہ کے اندر ہمیں ایسی قربانیاں اہل بیت کی نظر آتی ہیں کہ تاریخ انسانی ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہیں۔ اس مختصر سی نشست میں ہم جس عظیم شہزادے کا ذکر کریں گے، ان کی زندگی ہر دور کے اندر اس امت کے لیے نمونہ عمل رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کسی دور میں بھی امت میں مختلف فی نہیں رہے، ان کی عظمت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ وہ شخصیت جن کی فضیلت اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، اور ایسی فضیلت اور عظمت کہ کتب حدیث میں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس میں ان کی فضیلت پر کوئی باب نہ قائم کیا گیا ہو۔ میری مراد سید الشہداء، سید شباب اہل جنہ، نواسہ رسول، ریحان رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ اس مختصر سی نشست میں ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ آج ایک المیہ ہے، وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بڑا محدود کر دیا گیا۔ جہاں بھی آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت سنائی دے گی، کربلا کے ساتھ منسلک بس۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتنے فضیلت والے صحابی ہیں کہ ان کی فضیلت اس کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے ایسے فضائل سے نوازا ہے کہ کوئی دوسرا بچہ اس فضیلت میں ان کے ہم پلہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ پھر جوانی، پھر ان کا تقوی، پھر ان کی صحابہ سے محبت، صحابہ کی ان سے محبت، یہ ساری
فضیلتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا حصہ ہیں اور ساری ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان 4 ہجری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کی خبر حضور علیہ السلام کو ملتی ہے، حضور علیہ السلام بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، فوراً سیدہ کے گھر چل پڑتے ہیں، اور سیدہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ایک کپڑے میں لپیٹ کر بچے کو حضور علیہ السلام کے حوالے کرتی ہیں۔ اور قربان جائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت پر، کتنی بڑی عظمت جب حضور علیہ السلام ان کو اپنی آغوش محبت میں لیتے ہیں، ان کی کان میں خود آذان پڑھتے ہیں، برکت کے لیے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیتے ہیں، خود گھٹی دیتے ہیں، خود نام تجویز کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے عقیقے کا موقع آتا ہے اس کی ذمہ داری بھی خود حضور علیہ السلام نبھاتے ہیں۔ یہ ہے عظمت۔ نام کے حوالہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا پہلا بڑا بیٹا ہوتا ہے حسن۔ حضور علیہ السلام اسی خوشی کے ساتھ گھر تشریف لاتے ہیں، نام پوچھتے ہیں کیا رکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرب نام مجھے پسند ہے، میں نے وہ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے، حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی، جنگجو، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے نام بدل دیا اور فرمایا اس کا نام حسن رکھو۔ کہتے پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، پھر حضور علیہ السلام نام پوچھتے ہیں، میں پھر بتاتا ہوں میں نے حرب رکھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نام حرب نہ رکھو، حسین رکھو، چھوٹا حسن، تصغیر کا صیغہ۔ اور پھر کہتے ہیں میرے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، پھر حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کیا نام رکھا؟ جی حرب رکھا۔ فرمایا حرب نہ رکھو، اس کا نام محسن رکھو۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی، میں نے تیرے بیٹوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے حساب سے رکھا، ان کے بیٹوں کا نام شبر، شبیر اور مبشر تھا، میں نے تیرے بیٹوں کا نام حسن، حسین اور محسن رکھ دیا۔ تو نام حضور علیہ السلام نے خود تجویز فرمایا، عقیقہ خود کیا، بال منڈوائے گئے، حضور علیہ السلام نے خود ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادتیں ہی سعادتیں، ابتدا سے پہلے دن سے ہی سعادتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقدر بن رہی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں این سعادت بزور بازو نیست، کہ یہ جو سعادتیں ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں، یہ کسی بازو کی قوت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے دونوں شہزادوں سے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی۔ کبھی گود میں اٹھاتے، کبھی کندھوں پر بٹھاتے، لاڈ کرتے، اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا بچے تنگ کر رہے ہوں، آدمی کے چہرے پر ناگواری کے آثار آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ نماز کی حالت جس میں عام مومن بھی معراج پر ہوتا ہے، عام مومن بھی سب سے عمدہ حالت پر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی نماز کے کیا کہنے۔ حضور علیہ السلام نماز کے اندر ہوتے، حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی کئی بار آتے، حضور علیہ السلام سجدے میں ہوتے، اوپر سوار ہو جاتے، ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیا کرتے، کئی بار ان کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا کرتے، کئی بار آہستگی کے ساتھ اٹھا کر اپنے سجدے سے اٹھا کرتے، دوسرے سجدے میں جب جاتے یہ پھر سوار ہو جاتے۔ اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے کبھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ بچے کو کیوں مسجد میں بھیجتے ہو، گھر میں کیوں نہیں رکھتے، نماز کے ٹائم نہ بھیجا کرو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
بلکہ فرمایا کرتے کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہیں، اور فرماتے اے مالک قدوس میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو ان شہزادوں سے محبت کرے ان کو بھی تو اپنی محبت عطا فرما۔ تو حضور علیہ السلام کی دعا ہے جو حضرت حسنین کریمین سے محبت کرے گا اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی محبت اس بندے کو عطا ہو۔ اور کتنی محبت! ایک بار حضور علیہ السلام اپنے کام سے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر سے گزر ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، واپس پلٹتے ہیں، گھر جاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تم نہیں جانتی کہ جب یہ روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کو رونے کیوں دیا؟ پھر حضور علیہ السلام اس شہزادے کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، چپ کراتے ہیں، اور جب تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ رونا بند نہیں کر دیتے تب تک حضور علیہ السلام وہیں موجود رہتے ہیں اور چپ کراتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، چوتھی رکعت میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام آہستگی سے نیچے اتارتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھاتے ہیں اور ہم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ کیا تم سب سے فضیلت والے کو اپنے ماں اور باپ کے اعتبار سے، نانا اور نانی کے اعتبار سے، چچا اور چچی کے اعتبار سے، اور اسی چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، اور اسی طرح خالہ اور ماموں کے اعتبار سے کسی کو جانتے ہو؟ ہم خاموش رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام خود ہی فرماتے ہیں ہم الحسن والحسین، وہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کی ایک امتیازی شان ہے۔ وہ امتیازی شان کیا ہے؟ وہ امتیازی شان یہ ہے کہ تمام بچوں کا نسب اپنے والد کی طرف سے چلتا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما وہ شخصیات ہیں جن کا حسب و نسب مجھ سے چلتا ہے، اپنی والدہ سے چلتا ہے، میرا نسب ان کے ساتھ ہے، یہ میرے عصبہ ہیں اور میں ان کا والد ہوں۔ یہ امتیازی شان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ ایک بار حضور علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں شہزادے گرتے پڑتے مسجد میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے، خطبہ وہیں چھوڑتے ہیں، بچوں کو اٹھا کر ممبر پر بٹھا کر پھر خطبہ شروع کرتے ہیں۔ یہ تھی حضور علیہ السلام کی ان سے محبت۔ بے شمار ایسے واقعات صرف کسی کو موضوع بنا کر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ ایسی شخصیات کہ جن کی تربیت، جن کی تعلیم خود حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ اگرچہ وقت کم ملا لیکن ایسی عالی شان حضور علیہ السلام ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی کہ جو قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے آئیڈیل بنا دی۔ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگیاں آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہے۔ کیسی تربیت کی، آپ حیران ہوں گے۔ ایک بار حضور علیہ السلام کی خدمت میں صدقہ کا مال لایا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے خاندان میں سیدوں میں صدقہ دینا، ان کو صدقہ کھلانا یا ان کے لیے صدقہ کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایسی تربیت کی، کیونکہ عام بچہ نہیں تھا، مستقبل کا امت کا مقتدا اور پیشوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فوراً
اپنی انگلی مبارک کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اگل دو اگل دو، کیا تم نہیں جانتے کہ خاندان نبوت کے لیے صدقہ کا مال کھانا جائز نہیں ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایسی تربیت ہوئی ہے، ایک کھجور تک اور ایک بچے کے لیے حضور علیہ السلام نے روا نہیں سمجھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صدقے کی ایک کھجور بھی کھا لے۔ تو جب ایسی تربیت ہو رہی ہے تو پھر کیسے نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ امت کے مقتدا اور پیشوا بنتے، پھر کیسے وہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتے، پھر کیسے وہ دین کے اتنے متبحر عالم نہ بنتے۔ اسی تربیت کا اثر تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے محض 5 سال کی عمر کے اندر ہی نماز شروع کر دی تھی، 5 وقتی نماز 5 سال کی عمر میں کر دی، اور روزے کی ابتدا 7 سال کی عمر میں کر دی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تربیت۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے استفادہ کیا، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان سے علم اور تربیت کا استفادہ کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ میری تعلیم میں جتنا حصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے اور جتنا حصہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ بچپن سے تربیت ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ایسے نتائج کہ محض 8-9 سال کی عمر ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر ایسے ایسے علوم اور ایسے ایسے اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر دین کے معانی اللہ رب العزت نے ان کے دل میں سمو دیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اسی محفل میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ شریعت کی نظر میں عقل مند انسان کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اجازت طلب کرتے ہیں، محض 8 یا 9 سال کی عمر میں، کہتے ہیں ابا جان اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں؟ ابا جان کہتے ہیں جی بالکل دو۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اپنی زبان کو ذکر الہی کے علاوہ اور اچھی باتوں کے علاوہ استعمال نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات کتنی عمر میں؟ محض 8 یا 9 سال کی عمر میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے مرض وصال میں دونوں شہزادوں کو اپنے پاس بلایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی۔ حضور علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر یہ دونوں رونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے خود چپ کرایا اور فرمایا اس وقت سب کو مخاطب کر کے کہ میرے ان دونوں بچوں کا اور تمام اہل بیت کا احترام تم پر لازم ہے، ہمیشہ ان کا خیال کرتے رہنا۔ اور پھر حضرت عمر بن ابی مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا، گندگی ان کے قریب نہیں آ سکتی اور ان کو پاک کر دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور اپنی کملی کے اندر ان کو ڈالا، اپنی کملی کے اندر ان کو سمویا، اور اللہ رب العزت سے حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی گندگی کو دور رکھنا اور ان کو بھی پاک کرنا۔ جب حضور علیہ السلام نے اتنی فضیلتیں بیان کی تو صحابہ پھر ان سے کیوں نہ محبت کرتے، جو براہ راست حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ چند ایک صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کا بڑا خیال کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے،
اور ان کو کہا کرتے کہ آپ کو کوئی چیز بھی ضرورت ہو میرے پاس آ جایا کریں، اگر مجھے نہیں کہہ سکتے تو اپنی نانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جایا کریں، ان کو بتا دیا کریں، کیونکہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، کیونکہ تمہارا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، اور تمہاری والدہ جگر گوشہ حضور علیہ السلام ہے، اس وجہ سے تم ان کے نور نظر ہو تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ان سے محبت، جیسا کہ انہوں نے خود عرض کیا، خود فرمایا کہ میری تربیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جایا کرتے، تعلیم حاصل کرتے، اور جب تک یہ ان کی محفل میں نہیں جاتے، روایات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو چین نہیں آتا تھا، اور اتنی محبت آپ حیران ہوں گے۔ بچے کھیل رہے ہیں جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، دونوں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے جیسے بچوں کی ناچاقی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے دونوں بچوں کا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات پر اترا رہے ہو کہ تمہارا والد خلیفہ ہے؟ یہ بات مت بھولو کہ تمہارا والد ہمارا بھی غلام ہے، ہمارے نانا کا بھی غلام ہے، اور ان کو یہ جو خلافت ملی یہ میرے نانا کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہیں سے روتے ہوئے والد کے پاس جاتے ہیں، والد ان سے پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ وجہ بتاتے ہیں۔ اب والد کی محبت دیکھیے، یہ نہیں کہتے کہ بچے کو میرے پاس بلا کر لاؤ، وقت کا خلیفہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ مجھے اس بچے کے پاس لے کر جاؤ۔ جب ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسین مجھے بھی وہ بات سناؤ جو تم نے عبداللہ کو کہی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے بات کرنے کی سکت تک نہیں رکھتا تھا ان کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے، لیکن یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسہ اور شجاعت کے علمبردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بات دوبارہ ان کو سناتے ہیں کہ یہ اترا رہا ہے میرا والد خلیفہ ہے، یہ مت بھولو کہ تم ہمارے بھی غلام ہو، تم ہمارے نانا کے بھی غلام ہو، اور یہ تمہیں جو خلافت ملی یہ میرے نانا کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر مسجد نبوی جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، اور وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حسین تو گواہ رہنا اس بات پر کہ یہ عمر جو وقت کا خلیفہ ہے یہ حقیقت میں اہل بیت کا بھی غلام ہے اور یہ حضور علیہ السلام کا بھی غلام ہے۔ اے حسین تم قیامت کے دن بھی یہ گواہی دینا کہ عمر نے ساری زندگی اہل بیت کی غلامی میں، حضور علیہ السلام کی غلامی میں گزار دی، اگر تم نے قیامت کے دن بھی میری یہی گواہی دے دی تو میرا بیڑا پار ہو۔ یہ ہے محبت صحابہ کی آپس میں، یہ ہے صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ، کہ صحابہ کرام بلکہ وقت کا خلیفہ وہ شخصیت، پچھلی دفعہ آپ نے پورا خطبہ سنا کہ حضور فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ حضور علیہ السلام کی غلامی پر، اہل بیت کی غلامی پر ناراض نہیں ہو رہے بلکہ اس کو سب سے بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے ہیں کہ اے حسین قیامت کے دن بھی یہی گواہی دینا جو تم دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایسی شخصیت، قرآن و سنت سے ایسی محبت کہ اپنے آپ کو وقف کر دیا قرآن و حدیث کے دروس کے لیے، جہاں یہ درس دیتے بڑا جھمگٹا اکٹھا ہو جاتا، اور زہد اور عبادت کا یہ عالم، حضور علیہ السلام کے متبع سنت ایسے کہ ساری رات مصلے پر کھڑے رہتے، رات کو عبادت کیا کرتے، دن کو جہاد کیا کرتے،
اور اتنی عبادت کیا کرتے، اتنے مصلے پر کھڑے ہوتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتے لیکن عبادت میں خلل نہ آیا کرتا تھا، اور اتنے سخاوت والے کہ کبھی کسی کو حاجت میں دیکھا، کبھی کسی کو ضرورت مند دیکھا اور ان کی مدد نہ کی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں جاتا تھا، مقروضوں کے قرضے اتارا کرتے، مساکین کے اور اسی طرح محتاجوں کے اور اسی طرح یتیموں کے خرچے اٹھایا کرتے، اور اتنے سخاوت والے۔ ایک سفر میں ایک بڑھیا نے بھنا ہوا گوشت کھلایا، وہ بڑھیا ایک دفعہ مدینہ منورہ آتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت میں 1000 دینار اور 1000 بکریاں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں موقع پر آپ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا عالم اور قناعت اور صبر کا یہ عالم کہ اگر سوکھی روٹی بھی مل جایا کرتی اس پر گزارا کر لیا کرتے، اور کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ میں فلاں پریشانی میں گھرا ہوا ہوں۔ بعد میں اگر کسی کو پتہ چلتا اور وہ کہتے کہ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کے فلاں موقع پر کام آ جاتے، وہ کہتے میں تمہیں کیوں بتاتا، اللہ جب میری مشکلات حل کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور میری مشکلات حل نہیں کر سکتا، تو میں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو کیوں بتاؤں۔ یہ عقیدہ، اتنا مضبوط عقیدہ اور اخلاق کا یہ عالم کہ کوئی اگر بد تہذیبی سے بات بھی کر دیتا، شہزادے تھے، لاڈو میں پلے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بد تہذیبی سے پیش آتا کبھی بد تہذیبی سے جواب نہیں دیا کرتے، اور فرماتے ایک گنوار آدمی میرے پاس آ کر اپنے گنوار پن کا مظاہرہ کرے تو میں اس کے برابر پر جا کر کیوں جواب دوں، میں تو حضور علیہ السلام کا نواسہ ہوں، مجھے اس نسبت کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر یہی شہزادہ 61 ہجری جمعۃ المبارک اعلائے کلمت اللہ کہتے ہوئے اپنے خاندان سمیت قربانی پیش کر دیتا ہے، پورا خاندان سوائے ایک بیٹے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے بچ گئے، مردوں میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا، تمام کی قربانی حضور علیہ السلام کے دین کے لیے پیش کر۔ ان کی یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج کا یہ دن خاص طور پر 6 ستمبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ قیامت تک جب جب کمزور حق ہوگا، باطل بظاہر مضبوط ہوگا، آپس میں مقابلہ ہوگا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت زندہ ہوتی رہے۔ یہی ہوا 6 ستمبر 1965 میں کہ جب کئی گنا مضبوط دشمن یہ سمجھ کر کہ ہم پاکستان کو آج مٹا کر دم لیں گے، آج کا ہم کھانا تب تک نہیں کھائیں گے، ناشتہ تب تک نہیں کریں گے جب تک پاکستان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جائے گا، تب تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ کفر مضبوط تھا، باطل بظاہر مضبوط تھا، ایمان والے جذبہ جہاد سے سرشار تھے، قوت ایمانی رکھتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت پر چلنے والے تھے، تو پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اپنے سے کئی گنا مضبوط، اپنے سے کئی گنا زیادہ تعداد والی فوج کو شکست دے گا۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی جذبہ ایمان۔ آج بھی اسی جذبہ کی ضرورت ہے، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پاکستان کی شہرت کو اس سے الگ کر دیا جائے۔ تو جو جذبہ 1965 میں امت نے دکھایا تھا، پاکستانیوں نے دکھایا تھا، آج وہی جذبہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس وقت پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، آج بھی ضرورت ہے کہ پوری قوم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ یہ چند لاکھ ہمارے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، اگر لڑائی کا موقع آیا تو پوری قوم ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے۔ اس وقت یہ اشد ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ حسنہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔